سولر صارفین کی مشکلات برقرار، پاور ڈسٹریبیوشن کمپنی سے ایکسپورٹ کیے گئے کروڑوں یونٹس بل میں شامل ہی نہ کیے۔ نیٹ میٹرنگ کنیکشن والے لاکھوں صارفین کے یونٹ کا بل میں حساب موجود نہیں۔ موسم سرما میں بھاری بلز بھجوانے کی شکایات۔ نئی نیٹ میٹرنگ پالیسی لائن لاسز چھپانے کے لیے استعمال ہونے لگی۔ ذرائع کے مطابق منظور شدہ سے زائد پیداوار کو بل میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ گزشتہ 2 ماہ سے نئے کنیکشن اور معاہدے بھی روک دیے گئے۔ ہزاروں صارفین معاہدے کے باوجود میٹر سے محروم ہیں۔ رواں برس پاکستان میں مہنگائی کی شرح 5.1% رہنے کا امکان، جبکہ آئندہ برس مہنگائی 5.6 تک جانے کا امکان ہے۔ S&P گلوبل مارکیٹ انٹیلیجنس اور اسٹیٹ بینک کی پیشگوئی کے مطابق کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 0.5% سے بڑھ کر 1.3% تک جا سکتا ہے۔ حقیقی GDP نمو 3.5 سے 4.75% تک رہنے کی توقع ہے۔ دونوں اداروں کی پیشگوئیوں میں اہم ہم آہنگی، مہنگائی میں کمی اور معیشت میں بہتری کا مشترکہ تجزیہ ہے۔ FBR کا لگژری گاڑیوں کی درآمد میں انڈر انوائسنگ رکھنے کے لیے بڑا اقدام، درآمدی گاڑیوں کی قیمت مقامی ایجنٹس کی بجائے مینوفیکچرر سرٹیفائی کرے گا۔ ترمیمی کسٹمز جنرل آرڈر جاری، مقامی ڈیلر سے قیمت سرٹیفکیٹ اور اضافی فیس کی شرط ختم کر دی گئی۔ یورپی اور بڑی استعمال شدہ لگژری گاڑیوں کی درآمد متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ ٹیکس وصولی میں شفافیت اور ٹیکس چوری کی روک تھام ممکن ہوگی۔ امپورٹرز کو مقامی ڈیلرز کے چکر اور اضافی فیس سے نجات ملے گی۔ سندھ کے اسکول اسپیسیفک بجٹ میں خردبرد کے الزامات، محکمہ اسکول ایجوکیشن کے افسران کے خلاف کارروائی۔ وزیر تعلیم سید سردار علی شاہ کی منظوری کے بعد 6 افسران کو شوکوز نوٹس جاری۔ فنڈز کے استعمال، فرنیچر اور دیگر مٹیریل 15 دن میں جمع کروانے کا حکم۔ جیکب آباد اور تالکہ ٹھل کے سابق موجودہ اہلکاروں پر 1 کروڑ سے زائد فنڈز کی خردبرد کے الزامات پر نوکری سے برخاستگی کارروائی شروع کر دی گئی۔ اندرون لاہور کی 346 عمارتیں بسنت کے لیے خطرناک قرار۔ وال سٹی اتھارٹی نے کئی بلڈنگز پر بسنت منانے پر پابندی عائد کر دی۔ وال سٹی اتھارٹی نے پرانی اور خستہ عمارتیں خطرناک قرار دے کر نوٹس جاری کر دیے۔ پابندی دہلی گیٹ، اکبری گیٹ، کشمیری گیٹ، بھاٹی گیٹ اور موچی گیٹ کے علاقوں میں نافذ کی گئی ہے۔ شہریوں کی بسنت کی خوشیاں متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ اسکردو میں شدید برف باری کا تیسرا سپیل جاری، شہر برف کی سفید چادر سے ڈھک گیا۔ سڑکیں بند اور آمد و رفت متاثر، شہری گھروں تک محدود۔ دیگر اضلاع سے رابطہ سڑکیں عارضی طور پر بند۔ برف باری سے لطف اندوز ہونے کے لیے آنے والے سیاح محصور۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند دن مزید شدید سردی اور وقفے وقفے سے برف باری متوقع ہے۔ ضلع انتظامیہ سڑکوں کی بحالی کے لیے کام کر رہی ہے۔ کراچی کے گل پلازا میں آتش زدگی کی تحقیقات جاری، خصوصی تحقیقاتی ٹیم حفاظتی جالی ہٹا کر عمارت میں داخل سروے شروع کر دیا گیا۔ خصوصی لباس میں فورنزک اور ٹیکنیکل ماہرین گل پلازا کے مختلف مقامات کا معائنہ کر رہے ہیں۔ سرچ آپریشن اور ملبہ اٹھانے کا کام بند کر دیا گیا۔ عمارت SBCI کے حوالے ڈیمولیشن سے متعلق فیصلہ بھی جلد متوقع۔ رینجرز اور پولیس کی بھاری نفری گل پلازا کے باہر تعینات۔ ریسکیو ٹیموں نے ویڈیوز اور دیگر شواہد سے اعلیٰ حکام کو آگاہ کر دیا۔ گل پلازا میں آگ 17 جنوری کی شب لگی تھی۔ 1200 دکانیں متاثر ہوئیں اور ایک حصہ زمین بوس ہو گیا۔ گل پلازا کو مسمار کرنے کا آپریشن شروع۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کا اجلاس آج پارلیمنٹ ہاؤس میں طلب، فوجداری قوانین، شہریت اور منشیات کنٹرول ترمیمی بل زیر غور آئیں گے۔ اسلام آباد میں ٹریفک بحران اور ناکہ بندیوں پر IG اور CTO بریفنگ دے گے۔ CDA اراضی معاملات پر بحث اور اہم فیصلوں کا بھی امکان۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جائیدادوں پر قبضے کے خلاف بڑا فیصلہ، اسلام آباد کی حدود میں ڈپٹی کمشنر 7 روز میں فیصلہ کرنے کا پابند ہو رہا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایکس پر پوسٹ، لکھا اوورسیز پاکستانیوں کے اثاثوں اور حقوق کا 100% تحفظ کیا جائے گا۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں اوورسیز پاکستانیوں کی سرمایہ کاری خوش آئند ہے۔
سانحہ 9 مئی لاہور کے علاقے مغل پورہ میں پولیس گاڑیاں جلانے کا مقدمہ جیل ٹرائل آج ہوگا۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے ایڈمن جج منظر علی گل کوٹ لکھپت جیل میں سماعت کریں گے۔ 38 سرکاری اور چشمدید گواہان کے بیانات قلم بند کیے جائیں گے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری اور میاں محمود الرشید سمیت دیگر کے خلاف فیصلے کا امکان۔ سندھ رینیویبل انرجی کمپنی کو غیر ضروری قرار دے کر بند کرنے کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت سندھ کابینہ کا اہم اجلاس۔ سانحہ گل پلازہ کے متاثرین کی ہر صورت بحالی کی یقین دہانی۔ کابینہ نے 19 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا۔ حیدرآباد میں پانی کے بحران کے لیے حل کے لیے 6 MDG فلٹریشن پلانٹ کی تنصیب کی بھی منظوری دی گئی۔ 100 ایکڑ جنگلاتی اراضی HMC کو دینے اور متبادل شجرکاری کا فیصلہ کیا گیا۔ پنجاب بھر میں پالتو شیر رکھنے کی قانونی اجازت ختم کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا شیر کے حملے میں 8 سالہ واجد کا بازو ضائع ہونے کا نوٹس۔ واجد گنگارام ہسپتال منتقل، جدید بائیونک آرم لگانے کی ہدایت۔ کہا جھوٹ بول کر حقائق چھپانے اور مقامی اسپتال میں واجد کا بازو کاٹنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ افغان طالبان رجیم کے نام نہاد تعزیری ضابطے کو افغان عوام اور عالمی برادری نے مسترد کر دیا۔ اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے ریچرڈ بینٹ نے سنگین نتائج سے خبردار کر دیا۔ سابق افغان قومی سلامتی سربراہ رحمت اللہ نبیل، آسٹریلیا میں افغان سفیر منیزہ اور قانونی ماہرین نے ضابطے کو ظلم، شہری آزادی کے خاتمے اور سماجی کنٹرول کا آمرانہ ہتھیار قرار دے دیا۔ ٹرمپ کے بورڈ آف پیس سے بھارت کی ہوائیاں اٹھ گئی۔ ٹرمپ مسئلہ کشمیر کو بھی بورڈ میں لا سکتے ہیں، مودی سرکار کو تشویش۔ برطانوی میڈیا کے مطابق بورڈ آف پیس میں شمولیت پر بھارت کا تاحال خاموش، کئی روز گزرنے کے بعد بھی شمولیت کی دعوت کا جواب نہ دیا۔ فیصلے سے امریکہ سے تعلقات اور مغربی ایشیا کا استحکام متاثر ہونے کا خدشہ۔ غزہ جنگ بندی منصوبے کے ابتدائی مرحلے کی اہم شرط پوری۔ اسرائیل کو حماس کی نشاندہی پر آخری یرغمالی کی باقیات بھی مل گئی۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ غزہ اور مصر کے درمیان رفح بارڈر کراسنگ کو دوبارہ محدود مدت کے لیے کھول دیا جائے گا۔ کسی ملک کو اپنی فضائی حدود ایران پر حملے کے لیے استعمال نہیں کرنے دیں گے، متحدہ عرب امارات کا دو ٹوک اعلان۔ بیان میں کہا ایران کے خلاف زمینی اور سمندری حدود میں بھی استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ جارحانہ کارروائی میں لاجسٹک یا کوئی اور معاونت فراہم نہیں کی جائے گی۔ امیگریشن ایجنٹ کی فائرنگ سے شہری کی ہلاکت پر امریکہ میں احتجاج۔ نیو یارک میں شدید سردی کے باوجود ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ کے خلاف نعرے، امیگریشن پالیسیوں میں اصلاحات کا مطالبہ بھی کر دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا شہری کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار، کہا ڈیموکریٹک قیادت کا امیگریشن کریک ڈاؤن سے انکار بے انتظامی کا سبب بنا۔